ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ 33 حلقوں سے الیکشن نہیں لڑیں گے. سنا تھا ہم نے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب کے مقابلے میں فرام آل دوز 33 کانسٹیٹوئنسیز جو ہے نا الیکشن لڑوں گی. چونکہ شاید انہوں نے اعلان نہیں کیا، اس وجہ سے خان صاحب نے اب کہہ دیا کہ چلے میں بھی نہیں 33 حلقوں سے لڑ رہا. وہ مریم تو میرے حال وہ لگے گا جس طرح موضوع سے ہٹ رہے ہیں. ایکچولی خان صاحب پہ چاروں طرف سے حملہ ہے، مطلب جو لیگل میں بات کر رہا ہوں، حملے سے مراد ہے ان پہ پتہ ہے کیس چل رہا ہے جہاں پہ عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ مبینہ کیس ہے ٹیران وائٹ جو ان کے ان پہ مبینہ کہ آپ کی بیٹی اب ہمیں وضاحت دے. اب خان صاحب نے وہاں پہ یہ جواب دیا ہے کہ جناب میرا کوئی سرکاری عہدہ نہیں، میں پرائم منسٹر نہیں، آئی ایم نو مور پبلک فگر. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر خان صاحب الیکشن پہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حصہ بن جائیں گے، وہ پرائیویٹ پرسن سے پبلک پرسن بن جائیں گے. تو انہوں نے ایک طرف جب آپ اسلام آباد کورٹ کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے استعفیٰ دے دیا، نہ میں پرائم منسٹر ہوں، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم انہوں نے جو عامر فاروق صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کے وکیل نے، عمران خان کے وکیل نے ان پر یہ سوال اٹھایا ہوا کہ آپ یہ کیس کیسے سن سکتے ہیں. وہ ایک دفعہ یہ کیس سننے سے انکار کر چکے ہیں یہاں پہ. عامر فاروق صاحب دوسری طرف انہوں نے فل بینچ بھی بنا دیا ہے اور دوبارہ وہ ایک کیس پہلے کہ پاجنا کیس نہیں میں سننا، پھر اس بعد میں ہی سننا ہے کیس. تو جو پوائنٹ یہ خان صاحب آپ دیکھیں نا کتنا ایک فیصلے کا دوسرے فیصلے پہ یہ اثر ہوا کہ خان صاحب کی ساری جو پی ٹی اے کی ساری پالیسی بدل گئی ہے. کہاں پہ انہوں نے 33 جگہ الیکشن لڑنا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے جب خان صاحب پہ یہ ہماری حکمران پارٹی کو پتہ چلا کہ خان صاحب تو الیکشن نہیں لڑیں گے، اب انہوں نے فوراً اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہمارے کینڈیڈیٹس آئیں گے. اب آگے ڈر یہ پڑ گیا ہے اگر پی ٹی اے جو موجودہ حکومت ہے اس کے کینڈیڈیٹ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا اپوزیشن پھر آپ کا اپنی جیب میں. پھر مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح وہ چلتے رہے تو وہ 2 تہائی اکثریت لے سکتے ہیں، وہ پورا پاسن کا آئین بدل سکتے ہیں. اب خان صاحب کو ایک نیا پریشر بلٹ ہو گیا کہ کیا 2 تہائی از اے لانگ سٹوری. باقی بھی تو ابھی ہے نا 125 آپ کے حلقے خالی پڑے ہیں. میں اس لانگر ٹرم میں بات کر رہا ہوں. میں پوائنٹ یہ دے رہا ہوں اب خان صاحب نے پی ٹی اے نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم بھی الیکشن لڑیں گے. تو ایک طرح یہ جو ہمارا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے میرا حال ہے وہ کوئی لا آئین کی اسپرٹ کو بالکل بھول بلا کے نا ایک دوسرے کو نیچے لگانے کے لیے. وہ آئی ایم ایف کی ہم نے ڈیٹیل میں ویسے بات کرنی ہے، لیکن آئی ایم ایف کے جو مطالبات جو خبر ہم تک پہنچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اس دفعہ آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ یہ جو آپ نے اس پہ اپوزیشن بھی سائن کرے، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ اگری کر رہے ہیں اپوزیشن بھی اس کے اوپر اگری کرے. اپوزیشن راجہ ریاض صاحب ہے وہاں پہ. یہ کاغذوں میں تو وہی ہے. یہی خان صاحب کو جو پریشر خان صاحب پہ آ رہا ہے کہ خان صاحب نے تو میرے لیے بڑی معصومیت سے سمجھے یہ ملک آئین سے چلتا ہے. میرے لیے خان صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ ان کا وہ واقعی یہ کیا بات ہے ملک صاحب. یہی ہوتا ہے نا، یہی سارے پہلے یہی لوگ چیختے تھے آئین آئین، اور اسپیکر نے، ڈپٹی اسپیکر نے، انہوں نے غیر آئینی حرکت کی. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مایہ ناز وکیل ہیں، ان سے بات کرتے ہیں سب معاملے کے اوپر. سر بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب، آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو گورنر کے پی اور پنجاب ڈیٹ نہیں دے رہے الیکشنز کی، ان کے لیے آگے اس کے ریپرکشنز ان گورنرز کے لیے سکتے ہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے. دیکھیں یہ غیر آئینی اقدامات تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میٹر کورٹ میں چلا گیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں الیکشنز نہ ہوں. الیکشنز ہر حال میں ہونے ہی ہونے ہیں، اس لیے کہ عدالتوں نے یہ آرڈر کر دینا ہے ود ان اے ویک اور 2 days یا 3 days یا 4 days. یہ تو ظاہر ہے الیکشن کا ایک پروسیجر ہے، ایک سسٹم ہے، ایک الیکشن کا ماحول بنتا ہے، شیڈول آنا ہے، اور اس کے بعد لوگوں نے اپنا ان کو ٹائم دینا ہے کہ وہ الیکشن میں جائیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ الیکشن نہ ہو ودن 90 days، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن کا مینڈیٹ ہے، اور اگر کانسٹیٹیوشن مینڈیٹ کو وائلیٹ کرے گا تو ظاہر ہے یہ تو صریحاً اگر وائلیشن ہوگی تو یہ ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن میں آئے گا. شعیب صاحب کوئی ایسی نیسیسٹی، مثال کے طور پہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، مثال کے طور پہ معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، یہ 2 مین ایشوز جو اٹھائے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، کیا اس کی بیس کے اوپر عدالتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہاں جی یہ ممکن ہے اور الیکشنز تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں بیکاز دیز آر جینوئن کنسرنز؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشی صورتحال پہ تو کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ الیکشن آگے چلا جائے، اس کی تو کوئی گنجائش قانون اور آئین میں موجود نہیں ہے. اور قانون اور آئین میں یہ بھی گنجائش نہیں ہے کہ جی سیکورٹی کے خدشات ہیں اس پہ، جیسے الیکشن جو ہے آئین کے تابع جو ہونے ہیں 90 days میں اس کو چینج کر دیا جائے. اور نہ ہی عدالتوں کو یہ اختیار ہے کہ عدالت آئین کے تحت دیے ہوئی جو پاورز اور طریقہ کار ہے، آرٹیکل 105 ہو یا آرٹیکل 224 ہو، اس کے مطابق اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کر سکے. نہ یہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ 90 days سے اوور اینڈ ابو چلے جائیں. اچھا یہ شعیب صاحب ایک ہماری رہنمائی کریں، وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن اس وقت حکومت اس وقت بات کر رہی ہے، اور عمران خان کی اپوزیشن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 90 دن میں تو الیکشن کروانا ہے. یہ عام آرگومنٹ آ رہا ہے کہ جناب یہ تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اور نہیں کروانا تو یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ اس کے بعد کیا ہوگا.
یہ کس قسم کا آرگیومنٹ ہے اور کتنا ویٹ ہے اس کے اندر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی جاہلوں والی بات یہ مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے، بٹ اٹ از اے کائنڈ آف اگنورینس، اور اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک پابند کرتا ہے آئین آپ کے ایک ٹائم فریم کو، تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں بیٹھنے والا جو شخص بھی بیٹھا ہوگا، مثلا ایک 5 سال آئینی مدت ہے ایک حکومت کی یا اسمبلی کی، وہ 5 سال کے بعد کہتے ہیں کہ جی یہ 5 سال تو لکھا ہوا ہے لیکن آگے نہیں لکھا ہوا، کیا ہوگا آگے؟ میں نہ تو ڈیزالو ہوں گا، نہ میں ایکسپائر میرا ٹینیور ہوگا، میں تو بیٹھا ہوں زبردستی کرسی پہ۔ اسی طرح جو کمزور ترین سلیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی یہ انٹرم گورنمنٹ، جس کو خواجہ آصف کی ججمنٹ کی روشنی میں سپریم کورٹ کے افتخار محمد چودھری صاحب نے فیصلہ کر دیا تھا، ان کو تو پوسٹنگ ٹرانسفر پروموشن کا بھی اختیار نہیں ہے، یہ چاہے کہ وہ کوئی بڑا بگ پالیسی ڈیسیژنز لے سکیں۔ تو یعنی وہ جو انٹرم گورنمنٹ بیٹھے گی وہ کہے گی کہ بس اب میں بیٹھا ہوں تو میں آ گیا ہوں، تو اب میں 90 دن کی بجائے وہ ضیاء الحق صاحب کی طرح میں 11 سال اقتدار میں رہوں گا جب تک کہ اس دنیا میں موجود ہوں۔ تو یہ طرز عمل تو آئین کے برعکس ہے، یہ تو اپلیکیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے۔ اچھا ایک چیز لیٹس سی شعیب شاہین صاحب، آپ کی بات آپ تو قانونی بات کر رہے ہیں، آئینی بات کر رہے ہیں کہ لیکن ہوتا کیا عدالتوں کے اندر اصل چیز تو وہ میٹر کرتی ہے۔ ملک صاحب ایک بات کر رہے ہیں، میں شعیب صاحب سے ایک چیز، شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ جو صدر پاکستان ہوتے ہیں وہ ریاست کی علامت ہوتے ہیں، گورنر بھی تقریباً وہ بھی ریاست کے نمائندے ہیں، تو صدر پاکستان اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین میں بالکل کلیئر لکھا ہے کہ 90 دن میں آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو پاکستان کا جو لا ہے وہ صدر کو کیا اختیار دیتا ہے، وہ انٹروین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے بالکل ان کو انٹروین کرنے کا ایک حق ہے، وہ تمام آئینی، چونکہ اپوائنٹمنٹ جو ہے آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان کرتے ہیں، اور ان حالات میں وہ گورنر صاحب کو لکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ جی آئین کی پاسداری کیجئے اور آئین کے مطابق آپ ان کو ڈیٹ دیجئے، اور اگر وہ ڈیٹ نہیں دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان از خود بھی پابند ہے آرٹیکل 224 کا کہ وہ 90 دن کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، اور وہ خود ڈیٹ دے دیں اگر وہ ڈیٹ نہیں دیتے ہیں، تو اس کے کوئی مبرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جہاں تک سیکیورٹی خدشات کی بات آپ نے کی تھی، سیکیورٹی خدشات کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں 2002 میں الیکشن ہوئے، 2013 میں بڑے برے سیکیورٹی حالات ہیں۔ شعیب شاہین صاحب I'm sorry to interrupt، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما، آتے رہیں شعیب صاحب۔ بہت شکریہ مسرت صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے سوال، عمران خان صاحب نے، آپ کی پارٹی نے یہ کیوں ڈیسائیڈ اگینسٹ کیا اس بات کے جو آپ لوگوں نے اناؤنس کیا تھا کہ 33 حلقوں سے عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے، اب وہ نہیں لڑ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ بالکل اس میں یہ خالی خان صاحب کی ڈیسیژن نہیں ہے، اس میں پارٹی کی ساری سینئر لیڈرشپ اور ساری قیادت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ کینڈیڈیٹس خود لڑیں تاکہ اگلے آنے والے انتخابات کی تیاری بھی ہو جائے گی، اور پھر ہر کینڈیڈیٹ اس کو سیریس لے گا، اور پھر ہمارے فائنل جنرل الیکشن میں ٹکٹ ایلوکیشن میں بھی ہمیں آسانی رہے گی لوگوں کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے۔ اچھا اس میں لیگل ریزن بھی شامل ہے کوئی؟ مثال کے طور پہ جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس ہے عمران خان کی مبینہ بیٹی ٹیرین وائٹ کے حوالے سے، اور اس میں چونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں چونکہ کسی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں اور نہ میں الیکشنز لڑ رہا ہوں تو آئی ایم ناٹ لائبل ٹو آنسر دس، اور اس کے علاوہ بھی اور آرگیومنٹس بھی دیے، دس از آلسو اے ریزن کہ جس کی وجہ سے وڈرا کیا ہے۔ بیسیکلی پہلی جو فرسٹ جو پریورٹی ہے کہ کینڈیڈیٹس خود لڑیں تاکہ ہمیں ریئلٹی چیک آئے، اور تاکہ ہمارے پاس فائنل جب جنرل الیکشن ہو انہی کنسٹیٹوئنسیز کے اندر تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا کن کو کس نے بہتر ووٹ بینک ہے، کس نے زیادہ اچھی محنت کی۔ ایک تو یہ دوسری جہاں تک رہ گئی، دیکھیں خان صاحب کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے تو ہمارے لوگوں کو یہ ویسے ہی پکڑ رہے ہیں۔ اگر میں فواد بھائی کا ذکر کروں اور اس کے علاوہ اگر ہم صحافیوں کی وکٹمائزیشن کو دیکھیں تو دیکھیں عمران ریاض کو پکڑا اور پھر چھوڑ بھی دیا، تو وہ تو ان سے کسی بھی قسم کی ہم توقع کر سکتے ہیں، لیکن اگر آئینی طریقہ کار کے تحت دیکھا جائے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے پاس، اگر ہوتی تو یہ خان صاحب کے اتنے ویلویشر نہیں ہے کہ یہ اچھا یہ نا شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم ڈیٹیل میں اس چیز پر بات کریں گے کہ آگے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اور پھر توشہ خانہ کا جو فوجداری کیس چلے گا اس میں کیا چانسز بن سکتے ہیں۔ وہ ان کی تو پوری خواہش ہے، کوشش ہے کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے۔ جو اے پی سی ہو رہی ہے میڈم، پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کریں گے شرکت اس میں؟ نہیں جی، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اس میں شرکت کا، اور جہاں تک رہ گی بات آپ جو بات کر رہے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ان کے کسی میں کوئی جان ہوتی
चाहे जो ओवरसीज पाकिस्तान की फंडिंग थी, जिसको गैर आईनी है कहना कि वो फॉरेन फंडिंग थी, फॉरेन फंडिंग नहीं थी। और दूसरी बात जहां तक रहेगी, बाकी जैसे जिन केसेस के ऊपर ये उम्मीदें लगा के बैठे हैं, अगर उसमें कोई इतनी कोई सब्सटेंशियल कोई चीज होती तो आपको क्या लगता है कि ये खान साहब का वेट करते कि एंड तक लेके जाएंगे और फिर जब इनका मूड बनेगा तो ये नाअहल करेंगे? इनको खान साहब की कोई वीकनेस नहीं मिली तो इन्होंने प्रोपेगेंडा सेल किया हुआ, और अभी खान साहब के पुराने मुलाजमीन उसकी लीगल उसमें कितना वेट है, ठीक है, जो उसमें उनमें लीगल वेट कितना है उस पर वो हम शोएब शाहीन साहब से पूछेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि एपीसी में आपने कहा कि आप लोग नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? मतलब आपका नहीं ख्याल कि मतलब इस वक्त जरूरत है कि चलें तमाम पार्टीज कम से कम इकट्ठे बैठे? बड़ा मुश्किल वक्त से गुजरा है पाकिस्तान। देखें, पाकिस्तान को हमारा मानना ये है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, हमें कोई इब्हाम नहीं है कि पाकिस्तान को ये टोला, मुसल्लत शुदा टोला, ना अहल नालायकों का टोला, मुल्क दुश्मन टोला मैं तो कहूंगी, जिन्होंने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया, अपनी ख्वाहिशों की भेंट चढ़ा दिया। तो इनका अगर मतमा नजर हो मुल्क को ठीक करना, तो वाहिद फिल वक्त अवेलेबल ऑप्शंस में पाकिस्तान को ठीक करने की सोल्यूशन एक ही है, दैट इज जनरल इलेक्शन की डेट दें। 2 सूबों में जहां पे हमने अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दी है फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान, वहां पे भी ये लेतो लाल से काम ले रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं इलेक्शन को डिले करने के लिए, गड़े खोद रहे हैं। और वो गड़े किसके लिए खोद रहे हैं? पाकिस्तान के लिए खोद रहे हैं। 22 करोड़ अवाम को उनका सामना है मुसीबतों का।